اس وقت جو بہت بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، راتوں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم عراق کے ہائی لیول کے ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں، پاکستان کے ہائی لیول ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں، ایران کے ذمہ داروں سے رابطے میں ہیں، اور قیادت کی رہنمائی میں کوشش کر رہے ہیں۔ مشکل کیا ہوئی ہے میں آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو جمعے کا خطبہ آگے بڑھاتے ہیں اور پھر میسیج آگے بڑھتا ہے، کلپ بنتی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ عراق کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن اربعین سے پہلے جاری کیا تھا کہ جس ایئرپورٹ سے آؤ گے اس ایئرپورٹ سے جاؤ گے، اگر تمہارا ایئرپورٹ تبدیل ہونا ہے تو تمہارا جو مندوب ہے وہ پاسپورٹ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ چلا جائے گا۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچانک سے انہوں نے ایک تبدیلی کی قانون میں، اور تبدیلی یہ کی کہ مندوب کو پہلے سے NOC لینی پڑے۔ 3 دن پہلے 4 دن پہلے جب ہم نے زواروں سے معلوم کیا کہ ان کی مشکلات کیا، تو ایک مشکل یہ ٹکٹ تھی، پاسپورٹ تھا، واپسی کا سارا سب کچھ تھا، مندوب کو دیر سے پتہ چلا کہ اسے NOC دینی، NOC دینے میں 6 سے 7 دن لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی فلائٹیں نکل گئیں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنا، ظاہر ہے فائنینشیلی تو ہم نہیں ہیلپ کر سکتے، لیکن کوئی راستہ تو نکالا جا سکتا ہے۔ میں یہاں پر پاکستان کے سفیر جو عراق میں موجود ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات لگا کر جن کے پاسپورٹ گم ہو گئے ان کے پاسپورٹ ایشو کرانے میں تعاون کیا، جن کے پاسپورٹ مس پلیس ہو گئے ان کے پاسپورٹ مثلا کل رات 1 بجے تک انہوں نے تعاون کیا۔ یہ عام بات نہیں، ورنہ سفیر تو فون بھی نہیں اٹھاتا۔ میں ہر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس نے ظاہر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کی یا زیادہ کوشش کی، ان کے لیے درود پڑھتے ہیں محمد۔ یہ ایک مشکل ہو گئی۔ دوسری مشکل یہ ہو گئی کہ پہلے کی طرح سوچتے تھے کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں، بالکل جائیے، زیارت ہے، آپ کا حق بنتا ہے، وہاں سے آسان ہو جاتا ہے۔ پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ رہ گئے، ویزا لگ نہیں سک رہی، اب ایک نئی مشکل آ گئی۔ تیسری مشکل جو اصل مشکل ہے اور جس کے لیے آپ لوگوں نے ڈٹ کے دعا کرنی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ عام طور پر کاروان کے ذمہ داران، آج میں کاروان کے ذمہ داران کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ جو 2 نمبریاں وہ ہیں، اس کا ذکر آج نہیں کرتا، ٹائم نہیں، وہ 2 نمبریاں بڑھ گئی۔ کاروان کے ذمہ داروں نے ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں، پروگرام بنایا کراچی سے نجف بغداد، وہاں سے پھر شلمچے یا جو بھی بارڈر ہے ایران جائیں گے، ایران سے زیارتیں کرتے ہوئے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی نکلتا ہے تو تقریباً ان زیارتوں کو کر آتا ہے، باقی مدینہ کی زیارت باقی، اللہ وہ بھی نصیب کر لے۔ اتنا ڈھیلا آمین تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ساری زیارتیں نصیب کرے۔ اذن کہنا میں مشکل یہاں پیش آئی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی مشکل ہے، اور یہ کوششیں سب ہو رہی ہیں۔ میں نے رات 1-1:30 بجے تک قائد محترم، ذمہ داران دوسرے، کیونکہ منٹ کا مسئلہ ہے نا، پیسے ختم ہو رہے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ویزا ختم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک میسیج دیتا جاؤں، جب آپ بائی روڈ عراق زیارت کے لیے جائیں تو ویزا چیک کر لیجئے گا۔ اگر انہوں نے 7 دن کی ویزا دی مت جائیے گا، جیسے کہ آپ کو وہاں پہنچتے 5.5-6 دن لگ جاتے ہیں، آپ 7 دن میں انٹر نہیں ہوئے تو آپ کی ویزا، ایک قافلہ اس وقت ایران میں اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران میں جو شرارت کرنے والوں نے شرارت کی ہوئی ہے تاکہ نظام کو وہ کھیڑ کے پھینک دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو امام زمانہ کے آنے تک مضبوط رکھے گا۔ یہ ہوئی نا آمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل نظام سے مضبوطی سے رابطے میں۔ ایران نے اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے بارڈر بند کر دیے، اور جب ہم نے رابطہ کیا تو مشکلات ہو رہی ہیں۔ وہ کہنا ہمارے لیے مسائل یہ کہ ان زواروں کو پاکستان کیسے لایا جائے۔ آج اس وقت تک پاکستان کے ذمہ داران، ایران کے ذمہ داران، عراق کے ذمہ داران اور آپ کا خادم مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہیں تو ہمارے بھائی بہن نا، اور اگر پوسٹ لی ہے تو ذمہ داری پوری کرنا، میرا نتیجہ ملے یا نہ ملے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی قیادت کے ہاتھ کو مضبوط کرتے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ زوار کسی طرح سے نکل آئیں۔ یہاں سے آپ کو ایک میسیج دیتا ہوں، اگر کوئی ایسا ذمہ دار ہے جو کسی شپ کا انتظام کرنے میں مدد کر سکے، پھر وہ فائنینس کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے، ایک مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بسرے سے شپ میں ڈال کر لیں۔ دوسرا راستہ، یہ تو میری اپنی ایک سفارش ہے، ابھی اس میں کوئی عمل کی صورت نہیں، اصل مسئلہ یہ جو ہم سے گارنٹی مانگی گئی ہے
کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم عراق کے بارڈر سے ان کو اگر تافتان پہنچاتے ہیں بیچ میں یہ ضد نہیں کریں گے ہمیں مشہد بھی جانا ہے ہمیں قم بھی جانا ہے, یا بیچ میں سے لوگ لفظ نہیں استعمال کرتے. ایران کی حکومت کی یہ مشکل ہے, وہ کہتے ہیں ہم جانے دیں, راستے میں ان کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم منہ کیا دکھائیں گے, یہ تو ہم رضا کے مہمان ہیں نا, ہم کیسے ان کو مثلا اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا. اور شرارت کرنے والوں نے تو پہلے بھی ایک بس میں سے سواروں کو اتار کے مارا تھا, سب کیا تھا, ہم اس کو نظام پر نہیں ڈالتے. نمبر 1 مشکل یہ ہے کہ اگر عراق سے تافتان لاتے ہیں, پھر کل دفتر قائد ملت جعفریہ نجف میں انہوں نے زوار کے ذمہ داروں کو بٹھایا اور بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زیارت کیے بغیر جائے. ہم ان کا احترام کرتے, ان کی جو خواہش احترام کرتے, لیکن زمینی حقائق کو سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کے ذریعے یہ پیغام اس لیے پہنچایا ہے کہ اس وقت سب جگہ یہ بات پہنچنی ہے. کیا پتہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک بہن ایسی نکل آئے جس کے ذہن میں کوئی ایسا راستہ نکلتا ہو کہ ہم اپنے ان زواروں کو, اچھا ابھی تک اس وقت تک ہم لگے ہوئے, ایگزیکٹ تعداد بھی پتہ نہیں چل رہی. آج انشاءاللہ عراق کے وزیر داخلہ سے میٹنگ ہے انشاءاللہ, اور اس میں راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. ایک ہمیں تعداد چاہیے ایگزیکٹ. میرے پاس جو دفتر قائد ملت جعفریہ نجف نے بھیجا ہے وہ 406 لوگ ہیں, جن میں سے 10 کے پاسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا, ایک اور کاروان کا مسئلہ ایک اور طریقے سے حل ہو گیا, ان کی ٹکٹوں کا بھی وہاں پر ایئر لائن سے بات ہو رہی, وہ کوئی راستہ نکال دیا جائے گا, جلدی وہ گھر آئیں انشاءاللہ سلامتی سے. لیکن جو باقی ہیں, کوئی 4000 کہہ رہا ہے, کوئی 6000 کہہ رہا ہے, کوئی 10,000 کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک یہ ہماری کمزوری نہیں ہے, لیکن بہت سے زواروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, بہت سے کاروان سالار اپنی کوششوں میں لگے. تو ہم اگر میری بات کہیں پہنچتی ہے, درخواست کرتے ہیں فوری طور پر دفتر قائد ملت جعفریہ نجف میں رابطہ کر کے نام لکھو. ہم آپ کے فائنینشیل حل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 10-12 لاکھ ڈالر 15 لاکھ ڈالر تک جاتا ہے. ہم یہاں پر سیلاب زدگان کے لیے چند کروڑ بھی مشکل سے جمع کر سکیں تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی راستہ آتا ہے, کوئی صورت نکل, دیکھیں جمعے کے خطبے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تک بات پہنچتی ہے, آپ کی برکت سے اب سوشل میڈیا زبان ایک دوسرے کو بتائیں گے, آئندہ سالوں کے لیے حل کرنے کے لیے پہلے سے بیٹھیں گے. اس لیے کہ زوار ایک بہت مقدس شخصیت ہوتی ہے, اور یہ زوار اصل میں امام کا مہمان ہوتا ہے. اور اگر ہم امام کے مہمان کی مہمانداری میں تھوڑی سی بھی کوتا, ہم تو امام کے نوکر بن کے کام کر رہے ہیں, تھوڑی سی بھی کوتاہی کریں تو شاید ہمارے اعمال کا نہیں پتہ کیا ہوگا. پالنے ہمارے مشکل کو آسان فرما, پریشانی کو دور